اوشا بڑی بے چینی سے رمیش کا انتظار کر رہی تھی۔ 5 بج چکے تھے اور رمیش کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اگر رمیش آج بھی نہ آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، لیکن نہیں، رمیش ضرور آئے گا۔ اسے رمیش پر پورا بھروسہ تھا اور رمیش اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ لڑکے نے آ کر بتایا کہ بھائی صاحب بلا رہے ہیں۔ ناول کو میز پر پٹخا اور میں دانت پیستا ہوا اندر آفس میں چلا گیا۔ میں ان بڑے بھائیوں سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ جہاں ناول ذرا دلچسپ ہونے لگتا ہے انہیں کوئی نہ کوئی کام ضرور یاد آ جاتا ہے۔ میں غصے میں بھرا ہوا ان کے کیبن میں داخل ہوا۔ جی، میری آواز بالکل ہی پگھل گئی۔ کیا پھر ناول پڑھ رہے تھے؟ تم باز تھوڑے ہی نہ آؤ گے۔ جلدی پر تیل ڈالنا تو کوئی بھائی صاحب سے سیکھے۔ یقیناً یہ دفتر کے کسی چھوکرے نے شکایت کی ہوگی۔ اس چھوکرے کی تو میں ٹانگ توڑ ڈالوں گا۔ بھائی صاحب کی روبدار آواز پھر آئی۔ اچھا سنو، ذرا نانا چوک جاؤ اور مہتا جی کے دفتر سے یہ کاغذات لے آؤ۔ کاغذات کی فہرست لے کر میں بس اسٹینڈ چلا گیا۔ جیسے ہی میں بس میں بیٹھا، دیکھا سامنے کی سیٹ پر میری واقف ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی بہترین مسکراہٹ استعمال کی مگر اس نے منہ پھیر لیا اور کوئی شناسائی ظاہر نہیں کی۔ میں جھینپ سا گیا۔ ہلکے انگوری رنگ کی ساڑی، سبز بلاؤز اور اس کی مسکراہٹ میں کھلتے ہوئے موتیے کے پھول جانے پہچانے تھے۔ میں اسے جانتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں جب سوچا تو یاد ہی نہیں آیا کہ اس سے کہاں ملا ہوں۔ وہ ساتھ بیٹھی اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون ہے، میں اس سے کہاں ملا ہوں، کب ملا ہوں، کہاں دیکھا ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی اور ہنستے میں اس کے گالوں کے ننھے ننھے گڑھے میں نے اپنی آنکھوں کی نرم انگلیوں سے جیسے چھو ہی لیے۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی باتوں کا انداز سب جانا پہچانا تھا، جیسے برسوں پرانی واقفیت ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی یا شاید کل ہی تو ملاقات ہوئی تھی، لیکن کہاں ملا ہوں؟ بہت سوچنے پر بھی یاد نہ آیا۔ وہ چپ چاپ بس کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اور دائیں ہاتھ کی انگلی کا ناخن چبانے لگی۔ میں اسے ضرور جانتا ہوں اور اس کی سعادت سے بھی بخوبی واقف ہوں۔ جب بھی یہ سوچتی ہے تو دائیں انگلی کا ناخن چبانے لگتی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے اس کا نام۔ ہاں، نام تو بتایا تھا اس نے، بڑا پیارا سا نام تھا، چھوٹا سا، ہلکا سا، جیسے کیا نام بتایا تھا اس نے؟ اف، میری یادداشت کو بھی کیا ہو گیا ہے۔ نام جیسے دماغ میں گھوم رہا ہے، ہونٹوں پر آتا ہے، چھوتا ہے، پھر واپس پھسل جاتا ہے۔ بڑا اچھا سا نام ہے، کہاں بتایا تھا؟ کچھ یاد نہیں آ رہا۔ وہ پھر سہیلی سے باتیں کرنے لگی۔ موتیے کے پھول کھل رہے تھے اور ہنسی کے چھوٹے چھوٹے گڑھے میری آنکھوں کے نرم کونوں میں کپ کپا رہے تھے۔ آخر کب ملا ہوں میں اس سے؟ یاد کیوں نہیں آتا؟ جی میں آیا زور سے کھڑکی میں سر دے ماروں اور اس نام کو آزاد کر دوں جو اتنی دیر سے میرے سر میں گھوم رہا ہے۔ وہ سہیلی سے باتیں کر رہی ہے، باتیں کرتے کرتے کبھی مسکرا دیتی ہے، کبھی سنجیدہ ہو جاتی ہے، ہونٹوں کو گول دائرے کی صورت دیکھ کر چہرے پر موضوع کے تاثرات پیدا کرتی ہے۔ بات ختم ہوتی، بات شروع ہوتی، گالوں میں چھوٹے چھوٹے ننھے سے گڑھے ناچتے اور میری آنکھوں کے نرم کونوں میں کپ کپانے لگتے۔ ذہن ابلتا رہا، قلا بازیاں کھاتا رہا، لیکن یہ یاد نہ آیا کہ اس سے کہاں ملا ہوں، کب ملا ہوں، کہیں ملا ہوں بھی یا نہیں۔ کہیں نہ کہیں ملا ضرور ہوں، ورنہ اتنی جانی پہچانی صورت کیسے لگتی۔ میں اپنے کالج کی تمام تر لڑکیوں کی گنتی کر گیا، لیکن یہ لڑکی ان میں کہیں نظر نہ آئی۔
اس کے بعد میں تمام رشتہ داروں کے گھر جھانکنے لگا، تمام واقف کاروں کی جوان بہو بیٹیاں دیکھ لیں، لیکن پھر بھی ندارت۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ سوچا چلو نہیں یاد آتا تو جانے دو، کیا لینا ہے یاد کر کے بھی، لیکن جیسے ہی اس کی طرف دیکھا سوچے بغیر رہا ہی نہ گیا۔ ایک رشتہ دار کے گھر اس کی کڑی ملا ہی رہا تھا کہ کنڈکٹر کی آواز کانوں سے ٹکرائی، نانا چوک۔ وہ بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی، اسے ابھی آگے جانا تھا۔ کنڈکٹر آیا، میں نے بس کے آخر تک کا ٹکٹ لے لیا۔ خیالات نے ایک دفعہ پھر ذہن پر حملہ کیا۔ بس چلی، بس رکی، اور وہ سہیلی سمیت کہیں اترنے لگی۔ میں بھی وہیں اتر پڑا۔ چند قدم آگے چل کر وہ دونوں ایک بنگلے میں چلی گئیں اور میں ہکا بکا منہ کھولے پاگلوں کی طرح دیکھتا ہی رہ گیا۔ زندگی میں کبھی اپنے آپ پر اتنا غصہ نہیں آیا۔ آخر کیا ضرورت تھی ان کا پیچھا کرنے کی؟ نہیں یاد آیا نہ صحیح، جانے دو۔ کوئی حکیم نے کہا تھا ضرور یاد کرو، ضرور ملو اس سے، الو کے۔ میں نے زبردستی خیالات کا رخ موڑ دیا اور پھر اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ بس پکڑی اور واپس نانا چوک آ گیا۔ مہتا جی کو کاغذات کی تفصیل دی تو وہ کہنے لگے ہمیں فرصت نہیں ہے، پھر آنا۔ میں بار بار نہیں آ سکتا صاحب، یہ کاغذات ضروری ہیں اور مجھے ابھی چاہیے۔ ذہن پہلے سے کچھ پریشان تھا، مجھے غصہ آ گیا۔ مہتا جی فائلیں ڈھونڈنے لگے۔ آدھے کاغذات تو وہیں مل گئے، آدھے مہتا جی کی ایک فائل میں گھر پر رہ گئے۔ میں نے ضد کی، نہیں صاحب، باقی کاغذات بھی مجھے ابھی چاہیے، گھر سے منگوا دیجیے۔ تو ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیے، فائل گھر پر ہے، وہیں سے لے لیجیے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ مہتا جی کے گھر چلا گیا، وہاں سے فائل لی، واپس مہتا جی کے دفتر میں آیا، اپنے کاغذات پورے کیے اور واپس آفس میں آ گیا۔ بھائی صاحب کافی دیر کاغذات سونگھتے رہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ جی وہ ٹیکسی کا 1.5 روپیہ باہر کیشیئر سے لے لو۔ کیشیئر سے 1.5 کے 2.5 اینٹھے اور واپس اپنی میز پر بیٹھ گیا۔ دراز سے ناول نکالا، پچھلا نشان ڈھونڈا اور آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن نہیں، رمیش ضرور آئے گا، اسے رمیش پر پورا بھروسہ تھا۔ رمیش، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اوشا بھاگتی ہوئی دروازے پر آ گئی، لیکن اسے دھوکا ہوا تھا، ساتھ والا پڑوسی اپنا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ اوشا واپس صوفے میں آ کر دھنس گئی اور سوچتے سوچتے اپنی دائیں انگلی کا ناخن چبانے لگی۔ ارے حد تیرے کی! میں نے زور سے ناول کو میز پر پٹخ دیا۔ میں نے اس بس والی لڑکی کو پہچان لیا، وہ تو میرے اپنے ہی ذہن کی تخلیق تھی۔ میرے دماغ میں اس ہیروئن کا خیال، تصور، اوشا، وہ تو اوشا تھی، بالکل اوشا۔